الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالی نے اپنے فضل اور کرم سے جو شریعت مطہرہ ہمیں عنایت فرمائی ہے، یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک اس میں احکامات ہیں، آرڈر دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا، تقوی کو اپنانا پڑے گا۔ اور اس کا دوسرا حصہ ہے نواہی، منہیات، یعنی بہت سارے وہ کام ہیں جن سے اللہ جل جلالہ نے منع کیا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کے کرنے سے روکا ہے۔ جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، یہ اس کی بہت بڑی لمبی فہرست ہے۔ بعض کاموں کو ان کا نام لے کر منع کر دیا گیا، زنا ہے، نام لے کر منع کر دیا گیا کہ زنا کرنا حرام ہے، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ شراب کا نام لے لیا گیا، جھوٹ کا نام لے لیا گیا، چوری کا نام لے لیا گیا، اور بہت ساری ہزاروں وہ برائیاں ہیں جن کا نام اگرچہ کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی گناہ کے ضمن میں آنے کی وجہ سے وہ بھی منع ہو کے حکم میں آ جاتے ہیں۔ جیسے ٹی وی ہے، اللہ نے کلام پاک میں کہیں ٹی وی کا نام لے کر منع نہیں کیا کہ بھئی مسلمان ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے، کیمرے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ویڈیوگرافی نہیں کرنا چاہیے، نام تو نہیں لیا، لیکن ان جیسے گناہوں کا تذکرہ کر کر اللہ نے منع فرما دیا کہ مومن اپنے نگاہوں کو پست کرے، مومن عورتیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، حیا شرم کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اس قسم کی باتیں بیان کر دی گئی جس سے قدرتی طور پر ایک معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان اور مسلمان ان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ جو کٹ حجتی ہے، جس کی دماغ میں خرابی اور جس کی عقل صحیح نہ ہو، وہ حجت کرے گا بھئی یہ ملا لوگ تو نئے زمانے کو پہچانتے نہیں ہیں، 1400 سال پہلے ٹی وی کہاں تھی، ویڈیو کہاں تھا، اور کیبل کلیکشن کہاں تھا، وی سی آر کہاں تھا، قرآن میں نام کہاں ہے، حدیث میں نام کہاں ہے۔ تو یہ سب کٹ حجتی کی دلیل ہے۔ ایک مسلمان علماء کے اور مفتیان کرام اور فقہائے اعظام کی فقہ کو تسلیم کرتا ہے
اور مان لیتا ہے ان کے باتوں کو اور پرہیز کرتا ہے وہ گناہوں سے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، گناہوں کی ایک بہت بڑی لمبی فہرست ہے۔ ہر آئے دن آئے زمانے میں گناہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے ایک عورت چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، خود عورت کی ذات میں اتنی شرم تھی، حیا تھی کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم بے پردہ نہیں جایا کرتی تھی۔ آج بھی ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں، دیہاتوں میں غیر مسلم عورت بھی اپنے چہرے پر آنچل اور گھونگھٹ ڈال کر جاتی ہیں۔ یہ عورت کی وہ فطرت ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ذات میں ودیعت فرمایا ہے۔ ایک شرابی اور بے نمازی فاجر و فاسق کی عورت بھی ایک پڑوس سے دوسرے پڑوس کے یہاں جانا ہوتا تو اس کے بچے گلی میں، آنگن میں، صحن میں غوشہ غوشہ پکارتے، غیر محرم مرد اپنے مکانوں میں چلے جاتے، پھر یہ آنچل اور دوپٹہ ڈال کر تیزی کے ساتھ، ایسے معلوم ہو رہا ہے گویا پیچھے سے کوئی سانپ اور اژدھا لگا ہوا ہے، بہت تیزی کے ساتھ کسی غیر محرم کی نگاہ اس عورت پر نہ پڑ جائے، وہ آگے اپنے گھر کی طرف چلی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آنچل نکلا، دوپٹہ نکلا، برقع نکلا، لباس معمولی لباس میں دوپٹے کے ساتھ پھرا کرتی تھی، پھر دوپٹہ اترا، پھر اس کے بعد نیچے سے کپڑا اوپر کی طرف جانے لگا، نصف پنڈلی تک، جو مردوں کے لیے عین سنت ہے، وہ عورتیں آدھی پنڈلی تک سروال پہننے لگی، پھر گھٹنے تک آیا، پھر اسکارٹ آیا، پھر اس سے چھوٹا مختصر کپڑا ہو گیا۔ اب مسلمان کیا، غیر مسلم کیا، شادی بیاہوں کے موقع پر آپ جا کر دیکھیے، بے حیائی کا، بے شرمی کا کیا وہ نظارہ آج کی مسلم عورتیں پیش کیا کرتی ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ آج کی مسلم عورت جو اس طریقے سے پاؤ بھر کپڑے میں بازار میں آ رہی ہے، شادی کی محفل میں آ رہی ہے، اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ پاؤ کپڑا پہننا منع ہے اور یہ آدھا کپڑا پہننا منع ہے، یہ سب حماقتی کی باتیں ہیں۔ ہر آئے دن گناہ ایک نئی شکل اختیار کرتا جائے گا، لیٹسٹ ہوتا جائے گا گناہ، اور قیامت تک کے آنے والے گناہوں کو اللہ نے کلام پاک میں منع کر دیا ہے۔ اب وہ علماء کا کام ہے کہ وہ بتاتے جائیں گے کون سی چیز گناہ کے دائرے میں آتی ہے اور کون سی چیز ثواب کے دائرے میں آتی ہے۔ گناہوں میں جو سب سے خطرناک گناہ ہے وہ ہے شرک، جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے خود اعلان فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں اگر چاہوں تو مشرک کے علاوہ کافر کو بخش سکتا ہوں۔ شرک اگر کسی کافر میں نہیں ہے، میں چاہوں تو اسے جنت دے سکتا ہوں، حوض کوثر کا پانی دے سکتا ہوں، عرش کا سایہ دے سکتا ہوں، لیکن شرک مجھے اتنا ناپسندیدہ ہے کہ میں چاہوں گا ہی نہیں اسے، میں ہرگز اس کی مغفرت نہیں کروں گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ آؤٹ ڈور کا مسئلہ ہے، ایمان اور اسلام کے باہر کا مسئلہ ہے۔ ایمان کے دائرے میں اور اسلام کے دائرے میں جو لوگ حالت اسلام میں جو گناہ کرتے ہیں، یہ گناہ بھی ایک اپنے اندر بہت بڑی لمبی فہرست رکھتے ہیں۔ داڑھی منڈانا ہے، نماز کا چھوڑنا ہے، کلام پاک کو نہ پڑھنا ہے، آقا پر درود نہ بھیجنا ہے، اور اسلام کی سنتوں کی بے حرمتی کرنا ہے، بہت بڑا دائرہ ہے۔ جس طریقے سے آؤٹ ڈور گناہوں میں، ایمان اور اسلام کے باہر گناہوں میں سب سے خطرناک گناہ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے شرک کو کہہ دیا ہے، کفر کو نہیں کہا، شرک کو کہا۔ اسی طریقے سے دائرے اسلام میں، حالت ایمان میں اور حالت اسلام میں ایک مسلمان اور مومن جو گناہ کرتا ہے، آپ حیرت کریں گے وہ کون سا گناہ ہے جو سب سے خطرناک ہوگا۔ ہر آدمی اپنے دل میں ایک ایک تصور
کرے گا شاید نماز کے چھوڑنے کا گناہ ہے، شاید داڑھی مڈانے کا گناہ ہے، شاید زنا کا گناہ ہے، شاید شراب پینے کا گناہ ہے، شاید چوری کرنے کا گناہ ہے، آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی۔ مسلمانوں میں تقریباً 75% طبقہ جس گناہ کے اندر اور جس معصیت کے اندر اور جس شیطانیت کے اندر ملوث ہے، اللہ جل جلالہ نے اس گناہ کو جسے مسلمان سب سے خطرناک گناہ سمجھتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ باپ کا خون کر دے گا، ماں کے ساتھ زنا کر ڈالے گا، یا ساتھیوں کا قتل کر ڈالے گا، یا شراب پی لے گا، داڑھی مڑا دے گا، مسجد کو شہید کر ڈال۔ اللہ کو معلوم ہے نا کہ یہ سب گناہ ہیں۔ ماں کے ساتھ زنا کرنا گناہ ہے، بہن کے ساتھ زنا کرنا گناہ ہے، ماں باپ کو قتل کرنا گناہ ہے، علماء کو شہید کرنا گناہ ہے، مسجد کو ڈھانا گناہ ہے۔ اللہ کے علم میں یہ تمام گناہ ہیں۔ گناہ اللہ کے علم میں ہیں کہ قیامت تک کے آنے والے مسلمان، ایک آؤٹ ڈور ہے، ایک انڈور ہے۔ آؤٹ ڈور اسلام کے باہر والے گناہ، وہ شرک ہے۔ انڈور حالت اسلام میں، داخل اسلام میں کلمہ پڑھ کر، مسلمان ہو کر، نبی کا امتی ہو کر، نبی کا غلام ہو کر جو گناہ کر رہا ہے، تو آدمی زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا کہ فلاں آدمی کتنا بڑا بدبخت ہے جو ماں کے ساتھ زنا کرنے والا ہے، بہن کے ساتھ زنا کرنے والا ہے، اور وہ بدکاری کرنے والا ہے، ماں کو قتل کرنے والا ہے۔ حیرت کی انتہا نہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس گناہ کے اندر بڑے بڑے حاجی ملوث ہیں، عمرہ کرنے والے ملوث ہیں، علماء ملوث ہیں، مفتیان ملوث ہیں، نمازی ملوث ہیں، دیندار طبقہ ملوث ہے، داڑھی رکھنے والا طبقہ ملوث ہے، اور یہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، اور اسے اللہ نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈور داخل اسلام کا سب سے خطرناک اور سب سے بھیانک گناہ قرار دیا ہے۔ وہ کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ آپ کے محلے میں ہے، وہ آپ کی گلیوں میں ہے، آپ کے مردوں میں ہے، آپ کے عورتوں میں ہے، آپ کے تاجر طبقے میں ہے، آپ کے امیر طبقے میں ہے، آپ کے غریب طبقے میں ہے۔ کیا لگایا ہوگا آپ نے اندازہ؟ یہی چٹ فنڈ کا کاروبار ہے، یہی سود کا کاروبار ہے، یہی بینک کے اندر بینکاری میں ملوث ہونا ہے، یہی سود کا لینا ہے، یہی سود کا دینا ہے۔ کتنے لوگ ملوث ہیں؟ اور اگر کہا جائے صاحب اب جو ہے اس کے بغیر کاروبار ترقی نہیں کر سکتا، اب ہم اگر اپنے کاروبار کو ترقی میں لانا ہے، کاروبار کو عروج میں لانا ہے، اپنی بیٹیوں کے، بہنوں کے شادی کے مسئلے کو حل کرنا ہے، تو یہ کون آج قرض دے گا؟ آپ دے کر دیکھیے، مسجد سے دلوائیے، بیت المال سے دلوائیے۔ یہ بھلا ہو چٹ فنڈ والوں کا کہ 1,00,000 روپے، 20,000 روپے، 30,000 روپے، 40,000 روپے پکڑ کر دے دیتے ہیں، جس سے ماں کی بیماری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کاروبار کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، قرض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہاں سے لے کر وہاں تک ایک بہت بڑا طبقہ، الحمدللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر حاجی اس میں ملوث ہے، ہر مسلمان اس میں ملوث ہے، ہر عالم اور ہر داڑھی رکھنے والا ملوث ہے۔ اللہ جل جلالہ نے بہت بڑے طبقے کی اور بہت سارے جو ہے احباب کی اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ ہم ہر آدمی کو نہیں کہتے، لیکن جو کر رہا ہے اور حلال سمجھ کر کر رہا ہے، جائز سمجھ کر کر رہا ہے، زمانے کی مجبوری سمجھ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے بھئی یہ علماء تو پرانے زمانے کی باتیں بیان کرتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ریزرو بینک تھا؟ یہ نوٹ تھا، یہ سکہ تھا، وہ دینار تھے، درہم تھے، اس زمانے کی بات اور ہے، اس زمانے کی بات اور ہے۔ ہم حج کو بھی جاتے ہیں تو ہم حج کا پیسہ جو ادا کرتے ہیں وہ ڈیمانڈ ڈرافٹ سے، ڈی ڈی سے ادا کرتے ہیں، بینک کے ذریعے سے ادا کرتے ہیں۔ کاروبار کی کئی مجبوریاں ایسی ہیں کہ چیک دینا پڑتا ہے، چیک کو قبول کرنا پڑتا ہے، بینک کاری کے اندر ملوث ہونا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد حکومت کی طرف سے اور سرکار کی طرف سے اور بینکوں کی طرف سے انشورنس ہے۔ ہمارا روئی کا گودام جل جائے اور ہمارا جو ہے آئل کا جو ہے دکان جل جائے، کیا ہمارے بیت المال والے دے دیں گے؟ مسجد والے دے دیں گے؟ ہم انشورنس کرائیں گے اور جو ہے سالانہ ایک معمولی رقم، چوری کی رقم ہم اس کے اندر جو ہے داخل کر دیں گے، تو ہمارا گودام بھی جل جائے،
تجارت بھی تباہ ہو جائے تو پھر ہم دوبارہ اپنے خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔